Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون من جاء بالحسنة فله خير منها جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہوگا، اور وہ لوگ اس دن گھبراہٹ سے مطمئن ہوں گے اور امن میں ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو انہیں جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم کیا کرتے تھے۔ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو حرمت بخشی ہے اور اسی کے لیے ہر چیز ہے، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے فرما برداروں میں سے رہوں، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ جو راہ پر آتا ہے تو اپنے ہی لیے ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور جو کوئی بہکا رہتا ہے تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں، اور کہہ دیجئے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اور عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم پہچان جاؤ گے، اور تمہارا رب غافل نہیں ان تمام چیزوں سے جو تم کرتے ہو۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت کے قدرت کا ذکر تھا، اور خاص طور سے آخرت کا، کہ آخرت میں ساری امت کے لوگ جمع کیے جائیں گے، ان میں ایسے فوج اور ایسی ٹکڑی بھی بنائی جائے گی جو اللہ رب العزت کی آیتوں کو جھٹلایا کرتی تھی، پھر انہیں تقسیم کر دیا جائے گا اور ایک جگہ روک دیا جائے گا۔ جب وہ آ جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا اور بغیر کسی علم کے، یا یہ کہ تم کچھ اور کیا کرتے تھے، تو جو کچھ کرتے تو بتاؤ۔ بہرحال ان پر بات ان کے ظلم کی ثابت ہو جائے گی، پھر ان کی بولتی بند ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں بتائیں کہ ہم نے رات سکون کے لیے بنایا اور دن جو ہے دیکھنے کے لیے، یعنی کام کے لیے۔ اس میں نشانیاں ہیں جو لوگ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ پھر آخرت میں سور پھونکا جائے گا تو جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، سب کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، سوائے ان لوگوں کو جن کو اللہ چاہے، یعنی انبیاء علیہ السلام، فرشتے اور نیک اللہ کے بندے، اور یہ سب بقیہ جو ہیں وہ ذلیل خوار ہو کر، عاجز اور بے بس ہو کر آئیں گے۔ تم آج زمین میں پہاڑوں کو جامد اور صامد دیکھ رہے ہو، حالانکہ آخرت میں یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جو ہر چیز کو اس نے بڑی مضبوطی سے ساتھ رکھا ہے، وہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اس سے باخبر ہے۔ اب آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت ہر چیز سے باخبر ہے، انسان کے ہر عمل اور اس کے ہر کردار سے اور اس کے گفتار سے اور اس کے کرتوتوں سے واقف ہے، تو جو جیسا کرے گا ویسی اللہ رب العزت اس کو بدلہ بھی عطا فرمائے گا۔ نیکیوں کا جہاں تک بدلہ ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر ملے گا۔ کہیں پر اسے دوسرے انداز میں یوں بیان فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اسے 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے۔
تو یہ نیکیوں کا بدلہ ہے۔ پھر اگر نیکیوں کے بارے میں مزید آگے بڑھتے چلے جائیں تو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ ان کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہے جیسے کہ کوئی دانہ بوئے اور 100 دانے بوئے، اور اس میں جو ہے اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہر دانے کے بدلے میں 100 پیدا کر دے، تو اس طرح اس کے پاس بہت سی نیکیاں ہو جائیں گی۔ اگر اس نے 7 دانے بوئے تو 700 بالیاں ہو گئی، اور پھر اللہ رب العزت مزید جتنا چاہے یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہے وہ اجر دے سکتا ہے، یعنی اجر میں کہیں پر کوئی کمی نہیں ہے، کم از کم جو ہے وہ 10 گنا ہے، اور زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے، یہ انسان کے اخلاص پر قائم ہے۔ اور جو لوگ برائی لے کر آئیں گے تو جتنا انہوں نے کیا ہے اتنا ہی اس کا بدلہ ملے گا، اور ان کے چہرے فق ہو چکے ہوں گے، اور وہ ان کے اوپر آخرت میں گھبراہٹ طاری ہوگی۔ مومنین پر گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی، وہ بالکل پرامن اور مطمئن ہوں گے، اور جو گنہگار ہیں ان پر گھبراہٹ طاری ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم جو کیا کرتے تھے یہ تمہارے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ پھر آگے حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیان فرمایا کہ مجھے تو بس صرف اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں جو مقدس شہر مکے کا رب ہے۔ صرف مقدس شہر مکے کا رب ہی نہیں، پورے جہان کا وہ رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ چونکہ وہاں پر مخاطب جو تھے وہ عرب تھے اور وہ مقدس سرزمین تھی، تو اس مقدس سرزمین کا نام لیا گیا کہ اس مقدس سرزمین کا رب ہے جس کو اس نے عظمت بخشی ہے، جس کو اس نے حرمت بخشی ہے، جس کو اس نے تقدس عطا فرمایا ہے، اتنا مقدس بنایا ہے کہ ایسا مقدس دوسرا کوئی شہر نہیں ہے۔ وہاں پر جو گھر ہے اللہ کا، 1 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 رکعت کے بعد برابر ہے۔ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اتنی مقدس جگہ ہے جو اللہ رب العزت نے بنائی، اسی کے گویا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس مقدس شہر کا جو رب ہے، اور پھر ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے۔ پھر یہ بھی حکم دیا گیا کہ میں مطیع و فرما بردار رہوں، یعنی ہمیشہ اللہ کا کہنا مانوں، جو اللہ رب العزت کا حکم ہے اس کے مطابق چلوں، اور اس کی نافرمانی سے میں بچوں۔ مزید یہ کہ قرآن کی تلاوت کروں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ جو صحیح راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے بھلائی کے لیے، اپنے نفس کے لیے، خود اپنی ذات کے لیے وہ بھلائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور جو کوئی گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور گمراہی میں وہ پڑ جاتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت بڑا بے نیاز ہے، اور ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ نے تو مجھے صرف اور صرف رسول بنا کر بھیجا ہے، تمہارے برائی کرنے سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یا میری ذات پر، یا میرے تقدس پر، یا اللہ رب العزت نے مجھے جو وقار بخشا ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس یہ کہ نہیں مانو گے تو اس کا انجام تمہیں خود بھگتنا پڑے گا۔ تو میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، میں تو صرف آگاہ کرنے والا ہوں کہ برائیوں سے بچ جاؤ اور نیکیاں کرو۔ اب اگر نہیں بچتے ہو برائیوں سے تو اب آپ جانو۔ پھر کہہ دیجئے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے، وہ ان قریب ساری نشانیاں دکھائے گا، ساری چیزیں انسان کو دکھائے گا، اور انسان دیکھ کر اسے پہچان لے گا۔ اب اگر یہی دنیا کی تمام علامتیں، ساری نشانیاں ہیں، تو آخرت میں انسان دیکھے گا تو وہ بھی پہچان لے گا۔ اگر نشانیوں سے مراد وہ ہے کہ انسان جو دنیا میں کر رہا ہے، جہاں پر اس نے جو عمل کیا ہے وہاں پر بھی اگر اس کو وہ دکھایا جائے گا تو آخرت میں وہ عمل وہ پہچان لے گا، کیونکہ بس اوقات انسان کی جو کیٹیگری ہے نا وہ انکار کرنے کی الگ الگ ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جیسے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوگا کہ تمہاری یہ گناہ ہے، فوراً اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے۔ کچھ لوگ ہیں جو فرشتوں کی گواہی اور جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی رجسٹر میں جو کچھ درج ہے، اسے دیکھ کر، اسے سن کر وہ سمجھ لیں گے کہ ہاں یہ گناہ ہم نے کیے۔ کچھ لوگ ہوں گے
کہ فرشتوں کا بھی انکار کریں گے، کتابوں کا بھی انکار کریں گے، ساری چیزوں کا انکار کریں گے، تو اللہ رب العزت ان کو ان کے کرتوت خود دکھائے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو شخص بھلائی کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا، اور جو شخص برائی کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا۔ جب انسان خود اپنے کرتوت، اپنے نامہ اعمال، اپنے ہاتھ سے کیے ہوئے کام خود اپنی نگاہوں سے دیکھ لے گا تو حقیقت میں اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے، تو وہ پہچان لیں گے، لیکن اس وقت کا پہچاننا ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت تو بالکل ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور وہ غافل نہیں ہے انسان کے اعمال سے، ان کے کردار سے اور ان کے کرتوتوں سے۔ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں سب سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن پڑھنے کی اور قرآن کے مطابق صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔